الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: المرء مع من أحبه، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز محترم حاضرین مجلس، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک مسجد میں، جو بریف روڈ کا سنا کی سب سے پرانی مسجد ہے، اسلامک سینٹر، اور آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میری سعادت ہے، اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ترتیب اللہ نے شروع کی انسانوں کی ہدایت کے لیے، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور امام الانبیاء بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت ارشاد فرمایا، اور افضل امت اس امت کو بنایا تمام امتوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی 4 مقاصد قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، اور سورہ جمعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت مانگی تھی، وہ دعا قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ یا اللہ، اپنا ایک عظیم الشان رسول ان میں بھیج دے، ان میں مبعوث فرمائے، جو تیری آیتوں کو ان پہ تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور پھر تیری کتاب کی تعلیم بھی دی، تفسیر بھی بتائی، والحکمت، اور اپنی سنت کی تعلیم بھی دی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اور اللہ کے کلام کی تفسیر بھی سکھائی، اور اپنی سنت سے امت کو ہدایت دی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہات مبارکہ سے حضرات صحابہ کرام
کی قلوبوں کا تزکیہ بھی فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ بھی فرمایا۔ تو یہ اللہ کی کلام آیاتوں کی تلاوت، اس کی محنت بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، مساجد میں بھی، مراکز میں بھی۔ آپ کی اس مسجد میں بھی الحمدللہ میں نے چند دن پہلے حضرت مولانا امجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدرسہ نیچے میں نے دیکھا اور دلی خوشی ہوئی۔ اللہ جل شانہ حضرت کی زندگی میں برکتیں دے، جو قرآن پاک کی خدمت اس ملک میں کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جو حضرت کے ساتھ معاونین ہیں ان مسجد کی اکابرین اور ارد گرد کی مسلمان، اللہ جل شانہ ان کے مال جان اہل و عیال میں برکتیں نصیب فرمائے، دل خوش ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ محنت الحمدللہ مدارس میں، مساجد میں، مراکز میں جاری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے متعلقہ علوم، یہ درس نظامی کے نام سے مختلف مدارس میں ماشاءاللہ اس کی محنت جاری ہے، اور آخر پہ دور حدیث طلباء کو پڑھاتے ہیں، سنت کی تعلیم بھی جاری ہے۔ جو تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے اللہ نے ارشاد فرمایا اور امت کو آپ نے سکھایا، یہ تزکیہ کی محنت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تزکیہ نفس تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہات قلبی سے حضرات صحابہ کرام کی تزکیہ نفس فرمایا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے یہ تزکیہ نفس کا بار بار قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پہ بار بار ابارتی ہے اور گناہوں میں اس کو مزہ آتا ہے، یہ بہت خطرناک قسم ہے۔ اگر اس نفس امارہ میں کوئی مبتلا ہے تو انتہائی خطرے میں ہے۔ اگر بحالت ایمان ہے تو ایمان انتہائی کمزور ہے اور خطرے کے درجے میں ہے، جس کے لیے نیکی مشکل اور گناہ آسان، یہ نفس امارہ ہے۔ ساری رات موبائل کے سامنے، کمپیوٹر کے سامنے جاگنا یہ آسان ہے، مگر رات میں 2 رکعت تہجد پڑھنا مشکل ہے۔ اور دوسرے مختلف قسم کے مجالس میں پیسے لگانا، وہاں جانا، وقت دینا یہ آسان ہے، اللہ کے راستے میں 3 دن لگانا مشکل ہے۔ باہر کی مجالس میں مزہ آتا ہے، گناہ کی مجلس میں مزہ آتا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ یہ نفس امارہ میں مبتلا ہے اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، کہ گناہ بھی کرے مگر اس کو پشیمانی بھی ہو۔ یہ قدر بہتر صورت ہے کہ گناہ کے بعد پشیمانی بھی ہو۔ تیسرا قسم ہے نفس مطمئنہ، جو مطلوب ہے۔ نفس مطمئنہ سورہ فجر کی آخری آیتوں میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العزت نفس مطمئنہ جس کا بن گیا ان کو 5 قسم کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ابھی زندگی کا آخری گھڑی ہے اور آخرت کی پہلی گھڑی شروع ہونے والی ہے کہ 5 قسم کی خوشخبریاں نفس مطمئنہ والے کو مل جاتی ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، آؤ اپنی رب کی طرف، لوٹو اپنی رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ،
تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میری نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پانچویں خوشخبری یہ ہے کہ میرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ کی رضامندی کا اعلان تو حضرات صحابہ کرام سے ہوا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مگر نفس مطمئنہ جب اس کا نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس دنیا میں آخرت کو جانے سے پہلے پہلے یہ خوشخبری ان کو سناتے ہیں۔ اب نفس مطمئنہ والا کون ہے اور یہ نفس مطمئنہ کیا ہے، اس کی آسان تفسیر یہ ہے کہ نفس مطمئنہ والوں کے لیے نیکی آسان، گناہ مشکل۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے، ملفوظات میں ہے کہ نفس امارہ یہ ہے ممنوعات شرعیہ، جو چیزیں شریعت نے ممنوع قرار دی ہے، ممنوعات شرعیہ یہ مرغوبات طبعیہ بن گئی۔ جس طرح تکے کھانے میں مزہ آتا ہے، بریانی میں مزہ آتا ہے، لڈو کھانے میں مزہ آتا ہے، ایسی گناہوں میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم ہے۔ اور نفس مطمئنہ والا وہ ہے کہ جو مامورات شرعیہ ہے وہ مرغوبات طبعیہ بن گئی، اور جو ممنوعات شرعیہ ہے وہ مکروہات طبعیہ بن جائے۔ جس طرح گندگی سے نفرت ہے، غلاظت سے نفرت ہے، پیشاب پخانے سے نفرت ہے، ایسی گناہوں سے نفرت ہو جائے، طبیعت ایسی بن جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، تو یہ نفس مطمئنہ، یہ نفس کا تزکیہ اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، کبھی والتین والزیتون سے، اور کبھی اللہ جل شانہ نے ھذا البلد الامین سے، اور مختلف چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہیں۔ مگر اب علماء سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے وہ سورہ شمس میں ہے۔ 11 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں سورہ شمس میں۔ والشمس وضحاها، اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور اس طرح والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، والنهار، وہ قسم کی لی ہے، والنهار اذا جلا، واللیل اذا یغشا، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها۔ یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، کس چیز پہ؟ جواب قسم کیا ہے، قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساها، اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اس نفس کو گناہوں میں عادی بنایا گناہوں۔ اللہ جل شانہ نے قسم اٹھائی۔ یہ تزکیہ نفس والے اولیاء اور صالحین، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مولانا رومی کا میں نے ایک شعر نظر سے گزرا میرا، یک ساعت صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، اللہ والوں کے پاس ایک گھڑی کا بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو فرمایا مجھے شک ہوا کہ یہ شعراء پر مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، تو ایک گھڑی کا بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو میں اپنے شیخ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے حضرت سے اس شعر کا مطلب اور مفہوم پوچھا کہ حضرت مجھے سمجھائے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محمد شفیع، اس شعر میں تھوڑا ترمیم کر کے پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بیریا۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے تو 100 سالہ میں بھی شک تھا، آپ نے 1000 سالہ بنا دیا۔
تو ارشاد فرمایا کہ نیک مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں یہ برکت ہے کہ جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، ایسی حالت میں تم سب اٹھو کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیا، تو سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ایک فلاں بندہ تھا، وہ کسی اور غرض سے اس مجلس میں بیٹھا تھا، اس کا مقصد اس مجلس میں شامل ہونا نہیں تھا ذکر کے لیے، ایسی کسی اور غرض سے ادھر بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نیک لوگ ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، ایسی مبارک مجلس ہے کہ ان کے ساتھ ایسے بیٹھنے والا بھی شقی نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا شقی کس کو کہتے ہیں؟ شقی اس کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے، اس کو شقی کہتے ہیں، بدبخت، جس کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے پہ یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ اس ایک مجلس کی برکت سے، تعلیم اور ذکر کی ایک مجلس کی برکت سے انشاءاللہ یہ بندہ شقی اور بدبخت نہیں مرے گا۔ اور شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، لاکھوں کروڑ سال عبادت کی، مگر آخر میں شقی اور بدبخت ہوا اور ہو کے مرے گا، اسی حالت پہ مرے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ 1000 سال سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ کیوں؟ اس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ تزکیہ نفس ضروری ہے کہ اپنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھا جائے، اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ جو ہماری مشائخ کی ترتیب ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکالنا، یہ کیا ہے؟ اس سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ 3 دن اور چلہ لگا کے فوری جو ہے وہ ترتیب بدل جاتی ہے زندگی کی، تکبیر اللہ کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ سنت کے مطابق چہرہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ نیک اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، کسی باشریت اور باعمل پیر سے بیعت کرنا، اس سے تزکیہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہم اذکار کرتے ہیں جو ہم نے فضائل پڑھے ہیں ماشاءاللہ، ذکر اللہ کی ذکر کی برکتی بھی ہے، اجر بھی ہے، درجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ ایک اپنے شیخ اور مرشد کے ارشاد کے مطابق اللہ کا ذکر کرنا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بھی وظائف پڑھتے ہیں، ہم بھی وظائف پڑھتے ہیں، آپ کو اتنے اعلیٰ مقامات اللہ نے نصیب فرمائے، کرامات صادر ہوتے ہیں اور زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم کو وہ فوائد نہیں مل رہی۔ تو حضرت نے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا میں ذکر اپنے مرشد کے حکم پہ کرتا ہوں اور آپ ذکر اپنے نفس کے حکم پہ کرتے ہیں، تو آپ کا ذکر نفس کا غذا بن جاتا ہے اور میرا ذکر نفس کی تزکیہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو سیکھ کے کرتا ہے نا، جو سیکھ کے کرتا ہے، اللہ اکبر۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے کابرین میں سے ہیں، درس و تدریس دور حدیث پڑھا رہے ہیں، سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، ایک اللہ والے ہیں، تو جا کے حضرت کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں رات آ گئی، حضرت نے فرمایا ادھر رات گزارو۔ فرمایا حضرت میرے دور حدیث کی طلباء ہے، میں پڑھاتا ہوں۔ کہا ابھی رات ہو گئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی رات ادھر گزارو، اور اپنے مریدین کو فرمایا کہ مولانا کا بستر میرے بستر کے ساتھ ہی لگا دو۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو بستر میں میری آنکھ کھل گئی تو سن رہا ہوں کوئی اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی الا اللہ کی ذکر لگا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی نماز میں رو رہا ہے، کوئی دعا میں رو رہا ہے، ایک عجیب فضا بنی ہوئی۔
میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ رشید احمد تو بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شیخ الحدیث ہوں، اللہ والی تو یہ ہے، عمل والی تو یہ ہے۔ کہ میں بھی اٹھا، میں نے بھی نماز پڑھی، ایک لطف و سرور آیا۔ کل فجر کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا اگر آپ نے جانا ہے درس پڑھانے کے لیے تو ابھی جائیں، اجازت ہے۔ میں نے کہا نہیں حضرت ابھی تھوڑے دن رہوں گا۔ 40 دن گزارے، پورا چلہ گزارا حضرت کی صحبت میں۔ آخری دن چلہ جب پورا کیا حضرت نے خلافت سے نوازا اور رخصت کیا۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد تھے، حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد تھے، حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد تھے، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد تھے۔ یہ سارے علم کے پہاڑ یہ حاجی صاحب سے انہوں نے بیعت کیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور ان سے ذکر سیکھا، اور سیکھ کے جب کیا تو اللہ نے پورے عالم کو ان حضرات کے علم سے منور فرمایا۔ اگر کسی کو ڈرائیونگ نہیں آتی نا، یہ مسجد کی گلی سے بھی وہ گاڑی نکالنا اس کے لیے مشکل ہے، اور جس نے ڈرائیونگ سیکھی وہ پوری برطانیہ میں گاڑی چلا رہا ہے۔ جس کو کپڑوں کی سلائی نہیں آتی، ایک جوڑا دے دو 5 دن گزر جائیں گے، جوڑا وہ نہیں بنا سکے گا، الٹا خراب کر دے گا۔ اور جس نے سیکھا ہے وہ ایک دن میں 5 جوڑی بھی آپ کو بنا کے دے دے گا۔ تو جب سیکھتے ہیں نا اور اللہ کا ذکر کریں گے، مجال اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کریں گے، اللہ اکبر، اس کی برکات ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرید تھے، یہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں میں حج پہ گیا، اس کو غور سے سنیں، کہ میں حج پہ گیا، میرے ساتھ ایک ریٹائر فوجی بھی تھا کمرے میں۔ تو ہر رات جب تہجد کے لیے میں اٹھتا، یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر رات تہجد کے لیے جب میں اٹھتا تھا تو وہ فوجی وہ مجھ سے پہلے حرم جا چکا ہوتا۔ تو فرماتے میں نے نوٹ کیا، اور یہ میں نے دل میں یہ قصد کیا کہ میں اس سے پہلے اٹھوں گا، میں عالم ہوں، یہ ایک عام بندہ ہے۔ اگلی رات جب اٹھا وہ مجھ سے پہلے اٹھ کے حرم گیا ہے۔ کہ پھر دوسری رات میں نے ارادہ کیا، جب اٹھا تو میں نے دیکھا بیڈ پہ کوئی سو رہا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ آج میں اس سے پہلے اٹھا ہوں۔ جا کے واش روم میں جب وضو بنانے لگا تو دیکھا وہ چپل جو ہے وہ گیلے ہیں، کوئی تازہ وضو کر کے ایسے میں نے وضو بنایا اور حرم کے لیے جب نکلنے لگا وہ فوجی مجھے کمرے کے باہر ملا واپس۔ میں نے کہا کدھر؟ کہا میں طواف کر کے واپس آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں حیران ہوں، میں نے کہا یہ بیڈ پہ کون، آپ کے بیڈ پہ کون سو رہا ہے؟ پھر کہا یہ کوئی افریقہ کا بندہ ہے، اس سے وہ راستہ گم ہو گیا تھا، بیچارہ بڑے پریشان تھا، ساری رات سویا نہیں تھا، تو اس کو میں نے لا کے بیڈ پہ سلایا اور میں حرم چلا گیا۔ فرماتے میں نے اس کو بٹھایا، اس فوجی کو میں نے بٹھایا، میں نے کہا روحانی نسبت کس سے ہے یہ بتاؤ؟ کہا میری بیعت جو ہے وہ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے بیعت ہو اور انہوں نے ذکر دیا ہے۔ تو اس وقت فرمایا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ واہ احمد لاہوری، احادیث پڑھاتے پڑھاتے میری عمر گزر گئی، آپ کی توجہات نے ایک ریٹائر فوجی کو کہاں تک پہنچایا کہ میں دوڑ کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خود حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ جن جن خواتین نے مجھ سے بیعت کی ہے اور اب اس دنیا سے چلی گئی ہیں، میں یہاں سے اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ جنت میں پھر رہی۔ تو علماء کے ساتھ اور اپنے مسجد کے ساتھ اور علماء کے ساتھ یہ تعلق اور یہ نسبت بہت ضروری ہے۔ اگر تزکیہ نفس چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکلے، وقت دے دے اللہ کو۔ یہ جو گلی گلی اور مسجد مسجد یہ محنت ہو رہی ہے، یہ اللہ والوں کی وہ برکت اور اخلاص ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں سالوں کے سال گزارے، حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور خدمت کی اور اللہ کا ذکر کیا
اللہ نے باطن ایسا روشن کیا کہ 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اور روشنی بڑھتی جا رہی ہے. اور نیک جو باشرع پیر ہے ان سے بیعت ضروری ہے. ان سے بیعت کر کے اللہ کا ذکر سیکھیں گے نا. یہ جو دل پہ ضرب لگاتے ہیں، یہ دل پہ جو انگلیاں رکھتی ہیں، اس کی نسبت مشائخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. تو یہ کنیکشن لگاتے ہیں دل پہ کہ اللہ 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 اللہ. یہ دل اللہ کا ذکر شروع ہے. سب سے مرکزی جز جو ہے ہمارے بدن کا وہ دل ہے. ہم کسی کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دل چاہتا ہے ملاقات کرنا. کسی سے نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا. ہاں، یہ چیز دل چاہتا ہے کام، یہ دل نہیں چاہتا، یا دل نہیں کرتا، یا دل چاہتا ہے. ساری بات دل پہ آ جاتی ہے. اس دل کو اللہ والے کے کنیکشن لگاؤ. بیعت کے بعد اللہ کا ذکر شروع کرو، اور جب یہ دل اللہ کے ذکر پہ جاری ہو جائے گا، اللہ اکبر، تو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر بھی آپ جنت کی خوشی اور سکون محسوس کریں گے. ایک عام بندہ ہے، عالم حافظ بھی نہیں ہے، اس نے بیعت کی، روزانہ تقریباً 1,00,000 مرتبہ ذکر کرتا ہے. 1,00,000 مرتبہ ذکر کرتا. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ممکن ہے. روزانہ 1,00,000 مرتبہ ذکر کرتا ہے اللہ کا. کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، جاری ہے، نماز روزہ گھر کے کام دنیاوی مصروفیات وہ بھی جاری ہے، اور دل اللہ کے ذکر پہ جاری ہو چکا ہے. اللہ کے ذکر پہ جاری ہو چکا ہے. یہاں اس ملک میں اللہ جل شانہ نے آپ سب پہ بہت کرم کیا کہ دین کے ساتھ جوڑا، مسجد کے ساتھ جوڑا. فتنی بھی بہت ہے، مشاکل بھی بہت ہے. اللہ جل شانہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کو بچائے. ایک میں نے بڑی مختلف یورپ کے ممالک میں میرا سفر ہوا، ایک بڑی پیاری بات میں نے دیکھی کہ اہل حدیث حضرات ہیں، عرب ہیں، عجم ہیں، دیوبندی ہیں، غیر دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، یہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ الحمدللہ سب جماعت کے ساتھ جوڑیں. اور جس کا بھی یہ ہے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں نا، سب کا اتفاقی مشورہ یہ ہے کہ اس کو تبلیغ میں بھیجو. بنانے کا یہ راستہ ہے. بن جائے گا پھر اس کو اپنا فرقہ سکھائیں گے، پہلے اس کو بنانے دو. بنانے والے یہ لوگ ہیں. اللہ نے کرم کیا، یہ دین کے ساتھ الحمدللہ نسبت نصیب فرمائی. اللہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے. گھر میں ذکر اور تعلیم کا حلقہ ضروری ہے. ایک ہمارے بزرگوں کا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، الا ادلک علی کنز من کنوز العرش، کیا آپ کو جنت کا ایک خزانہ نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور مجھے دیجیے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ کنز من تحت العرش، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ دواء ل99 داء، 99 بیماریوں کا علاج ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ صحابی ہے. احادیث مبارکہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ میں 2 پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں. ایک پریشانی یہ ہے کہ میرا بیٹا مشرکین کی قید میں ہے، اور دوسری پریشانی میری یہ ہے کہ گھر میں فاقے ہیں، کھانے کا کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تقوی کا اہتمام کرو، اور دوسرا فرمایا وَأَكْثِرْ مِنْ قَوْلِكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 500 مرتبہ اول و آخر 5 بار درود پاک کے ساتھ. یہ وظیفہ یہ جو بھی پڑھتا ہے، مرد و عورت، باوضو بغیر وضو، یہ سب پڑھ سکتا ہے. اور جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس وظیفے کی بھی انتہا برکات ہے. آپ کے گھر میں برکت آئے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے نجات ملے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے غصہ کنٹرول میں رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے بچیوں کے رشتے یا بچوں کے رشتے اللہ پاک رشتے کا سبب بنا دے گا. اگر قرض میں بندہ ڈوبا ہوا ہے، اللہ قرض کا سبب بنا دے گا.
اگر آپ کے پیسے کسی کے پاس سے نہیں دے پا رہا، اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، آپ کے پیسے واپس کر دے گا۔ اگر سحر اور جادو اور بد نظر بد اور اس طرح کی مختلف روحانی مسائل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا زبردست ترین اور تیز ترین حل ہے۔ یہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 41 دن تک اہتمام کے ساتھ پڑھے، جس وقت بھی آسانی ہو پڑھے، خاص وقت مقرر نہیں ہے، جو وقت بھی ہو آسانی سے 41 دن تک پڑھے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا، اتنا سکون ملا جیسی بادشاہت مل گئی، اتنا سکون ملا جیسی جنت کی زندگی مل رہی ہے، اور حاسدین اور دشمن پیچھے ہٹ گئے ہیں، اللہ نے راستے کھول دیے، رزق کے راستے، رشتوں کے راستے۔ اگر 41 دن میں آپ کو فائدہ محسوس ہوا، پھر اپنے جو بھی آپ کے شیخ ہیں ان سے اجازت لے لیجیے اور آگے جاری رکھیں۔ یار مجھ سے رابطہ کریں، میں اجازت دے دوں گا۔ تو 41 دن تو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں کتنی برکت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ میں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں چونکہ ایک عرصے سے بخاری شریف پڑھاتا ہوں طلباء کو، اور کتاب الادب بخاری میں سب سے زیادہ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں جمع فرمائی ہے۔ تو یہ ادب کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اچھی باتیں، اچھا کردار اور گفتار کا نام یہ عربی میں یہ ادب ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اخلاقیات جو ہے نا، ہم اگر ان غیروں کو اور یہ دین سے جو دور لوگ ہیں ان کو دین سے قریب کرنا چاہیں تو اخلاقیات سے تیز ترین ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کے ذریعے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ فرماتے ہیں۔ تو اخلاقیات، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائیں اور لوگوں کو معاف کرے اور رشتہ داری کو قائم کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ان کا خلاصہ ہے۔ اور معافی کرے، جس نے جو بھی کیا معاف کرے اللہ کے لیے۔ واعف عمن ظلمک، جس نے زیادتی کی اس کو معاف کرے، اور رشتہ داری قائم رکھے۔ رشتہ داری قائم، یہ ختم جو کرتے ہیں نا، یہ بڑے نقصان میں ہے۔ عمر میں زیادتی کا کوئی نسخہ نہیں ہے، یہاں کہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی آپ کو نسخہ نہیں دے سکتے کہ اس سے آپ کی عمر بڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ دیا، رشتہ داری کو قائم رکھو، تیری عمر میں برکت ہوگی، اللہ عمر زیادہ فرمائے۔ تو اخلاقیات ضروری ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے ضرور دعا کریں۔ آج اس زمانے میں امت پہ حالات ہے، پریشانیاں ہیں اور مختلف قسم کے احوال ہے امت پہ، تو امت کے لیے اپنی دعا میں ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها يا رب العالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو
سنایا گیا جو سنا گیا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی دربار عالیہ میں قبول فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی ذکر سے منور فرما دے، یا اللہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تزکیہ نفس ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے نفوس کو اللہ مطمئنہ بنا دے، اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہمیں بچا دے، ظاہری باطنی فتنوں سے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ یہاں بیٹھنے والے سننے والے یا اللہ سب کے اللہ چھوٹے بڑی گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں لفظوں کو معاف فرما دے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی دستگیری فرما دے، اللہ امت کی مدد فرما دے، اللہ جو امت کی غم اور فکر میں لگے ہوئے ہیں ہمارے مشائخ، اللہ ان کی زندگیوں میں عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ اپنی فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے غفلتوں کو دور فرما دے، ہمیں سعادت مند بنا دے، اللہ شقاوت اور بدبختی سے ہماری اور ہماری اہل و عیال اور نسلوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہماری خواتین بچیوں بیٹیوں کو اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، یا اللہ جوانوں کی حفاظت فرمائے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اور نسبت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ستر پوشی فرما دے، دنیا آخرت کی بدبختیوں سے سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ جو لوگ جو جماعتیں تیرے راستے میں ہیں، جو مشائخ یا اللہ امت کی فکر میں لگے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، اللہ یہاں اور یورپ میں اور خصوصاً برطانیہ میں مسلمانوں کی مساجد کی مراکز کی مدارس کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمیں دین کی پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہمیں بنا دے، اللہ ختم نبوت کے صدقے جو کام ہمیں ملا ہے اللہ اس کام کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما دے، اللہ جو مدارس محنت کر رہے ہیں، جو مراکز محنت کر رہے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، اللہ ان کی برکت اور فیض کو عام فرما دے، یا اللہ سب کی حاجات کو پوری فرما دے، اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس، یا اللہ سر سے پاؤں تک اول و آخر آگے پیچھے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جہاں نظر اٹھتی ہے گناہ پہ نظر پڑتی ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اللہ اپنے فضل اور کرم اور لطف کا معاملہ فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے، ہمارے بڑوں کی زندگیوں میں برکتیں دے، یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں جو ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی حاجات کو پوری فرما دے، اللہ سب کے لیے حلال رزق کے اسباب اور دروازے کھول دے، اللہ حرام سے بچائے، اللہ رزق کی وسعت نصیب فرمائے، یا اللہ گھروں میں برکت نصیب فرمائے، جو قرضدار ہے اللہ ان کی قرضوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ جن کی دلوں میں تمنا ہے حرمین کی، یا اللہ ان کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، یا اللہ جن کی دل میں ابھی تمنا نہیں آئی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اللہ بیت اللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، یا اللہ اپنی فضل و کرم سے جن دوست بھائیوں بہنوں یا اللہ ہم نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات کو پوری فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تہجد والا بنا دے، اللہ قرآن پاک کی تلاوت والا بنا دے، تیرے ذکر والا بنا دے، اللہ تیرا مبارک نام اللہ 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 ہماری زبانوں پہ ہماری دلوں میں اللہ اس کو داخل فرما دے، زبانوں پہ جاری فرما دے، اس کا نور ہمارے دلوں میں جاری فرما دے، ہمارے دلوں کو یا اللہ تیرے ذکر کے ساتھ جاری فرما دے، یا اللہ اپنی تعلق و محبت نصیب فرمائے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہ حضرت مولانا امجد صاحب یا اللہ ان کی اس مسجد کی کمیٹی و شورا والے اور جو یا اللہ یہاں کی نمازی ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ حضرت مولانا کہ علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ یہ مدرسہ پوری امت کے لیے پوری برطانیہ کے لیے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، یہاں کے بچے اللہ نیک
صالحین، علماء، حفاظ، مجودین، اللہ سارے عالم کے لیے یا اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حیدر علی کو صحت اور شفا دے، اور جو بھائی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہے ہیں نام یاد نہیں ہیں، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یا اللہ جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمیں بھی وہ خیر نصیب فرمائے، جن شرور سے اللہ پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہمیں بھی محفوظ فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔